السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیصل بشیر، امید ہے دیکھنے والے تمام احباب صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی ایکٹیویٹی کو ذکر کرنا ہے۔ ایریا سیلز ڈائریکٹر خرم حیدر صاحب کی طرف سے ایک ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، جو کراچی ریجن 1 کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ کراچی ریجن 1 نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی کوشش کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کے فضل سے اپنے تمام ٹارگٹس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی بھی دی ہے۔ اور الحمدللہ میں بھی کراچی ریجن 1 کا حصہ ہوں، تو کراچی ریجن 1 کے اعزاز میں خرم صاحب کی طرف سے آج ایک دعوت ہے، تو اس کی کچھ جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے لے کر آؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج شام عصر کی نماز کے بعد ہمیں گلشن جمال میں جمع ہونا ہے۔ گلشن جمال سے یہ قافلہ روانہ ہوا، جو 3 گاڑیوں اور 10 افراد پر مشتمل تھا۔ میں ہاشم صاحب کی گاڑی، جس کو سجاد شامی صاحب ڈرائیو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ مفتی عبدالغفار صاحب اور شانی خان صاحب تھے۔ الحمدللہ سفر بہت ہی خیر و عافیت سے گزر رہا تھا۔ اس وقت ہم کارساز کے روڈ پر ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپس میں گپ شپ جاری تھی، اور جلد از جلد اپنے اس سفر کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ آگے ایک بہترین چیز ہمیں کھانے پینے کے لیے نظر آ رہی تھی۔ تو جب کھانا پینا ہو اور اس کی طرف سفر کر رہے ہوں، تو دل یہی چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ سفر پورا ہو۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے شارع فیصل پر پہنچے، اور شارع فیصل کے بعد پھر اب آگے کس طرف سفر ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ دوران سفر مختلف گپ شپ جاری تھی۔ مفتی عبدالغفار صاحب نے ایک پہیلی رکھی کہ ایک ٹاور ہے، اور اس ٹاور کے اوپر ایک بلب ہے، اور وہ ٹاور سمندر کے اندر ہے۔ ٹاور پر لگا بلب بار بار بجھ رہا ہے اور بند ہو رہا ہے، بتائیے اس بلب کی روشنی کا کلر کیا ہوگا؟ الحمدللہ اس کا جواب میں نے دے دیا تھا۔ بہرحال آپ بتائیے آپ کو ذہن میں کیا جواب آ رہا ہے۔ اور دوسرا، یہ ایک گزرتے ہوئے مسجد عائشہ آئی، جس کو مینار بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، اور الحمدللہ اب ہم DHA میں کسی حد تک داخل ہو چکے ہیں، اور DHA کے سی ویو پوائنٹ پر امار کے نام سے آپ نے کچھ فلیٹس دیکھے ہوں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں ہیں۔ یہاں پر ایک ریسٹورنٹ تھا، جس کے اندر ہم نے جمع ہونا تھا، اور آج کی ایکٹیویٹی اور کھانے پینے کے حوالے سے یہاں ایک نشست رکھی گئی تھی۔ تو اترتے ہی تھوڑی سی ایک مرتبہ دوبارہ تصویر سیشن ہوا، اور چلتے چلتے گپ شپ بھی ہو رہی تھی، اور اپنے ریسٹورنٹ کی طرف گامزن تھے۔ اور یہاں پر یہ سی ویو کا منظر میں آپ کو دکھانا نہیں بھولوں گا، بہت ہی خوبصورت ٹھنڈی ہوا ہے، اور یہ ریسٹورنٹ کی تصویر ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک ریسٹورنٹ میں جب ہم سی سالٹ کے اندر داخل ہوئے، تو وہاں کنجسٹڈ سی جگہ تھی، تو بیٹھنا تھوڑا سا مشکل تھا، اور ساتھ میں سومی ایک اور ریسٹورنٹ تھا، تو وہاں جا کر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور یہ دونوں ریسٹورنٹ ایک ہی آنر کے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے پھر کوشش یہ کی کہ دونوں ریسٹورنٹ سے اپنے لیے کھانا آرڈر کیا جائے۔ کھانے کا آرڈر دے دیا تھا، اور اس کے بعد کچھ انتظار ہو رہا تھا، اور آپس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی۔ اسی دوران کچھ تصاویر لینے کا بھی اتفاق ہوا۔ الحمدللہ کھانا بہت ہی بہترین تھا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ بالکل یونیک چیزیں تھیں۔ ایک الگ قسم کا کھانا تھا، جو عموماً ہم اپنی لائف میں نہیں کھا پاتے، اور نہ ہی یہ ایسی چیزیں گھروں میں بنائی جاتی ہیں۔ یہ ریسٹورنٹ اور اس طرح کے خاص مواقع پر ہی آپ کو دستیاب ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر کافی چیزیں تھیں۔ یہ بیف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک گلابو کے نام سے ایک مچھلی تھی، گلابو فش۔ تو یہ بہت ہی، اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست تھا، اس کو ہر ایک نے پسند کیا۔ گلابو کا ٹیسٹ ہی الگ ہے، اگر آپ بھی کبھی یہاں پر آئیں اور اس چیز کو ضرور لیجیے گا۔ الحمدللہ یہ سب کچھ کھانے کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ ہمارا یہ سیشن تصاویر کا شروع ہو جاتا ہے۔ سجاد بھائی ساتھ میں آ کر کھڑے ہوئے کہ تصویر کھینچی جائے گی، تو میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے،
اور اب ہم بالکل اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا چکے ہیں۔ خرم صاحب کی طرف سے بل کی ادائیگی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد باہر سی ویو کے کنارے پر کھڑے ہو کر کچھ دیر گپ شپ ہوئی، اور یہاں کچھ تصاویر کا سیشن بھی چلتا رہا کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ساحل سمندر کے لطف اور انجوائمنٹ کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپس میں ایک گروپ فوٹو لی گئی، اور یہ گروپ فوٹو بڑی یادگار رہتی ہے۔ ہمیشہ کچھ چیزیں ان چیزوں کو دیکھ کر کافی یاد رہتی ہیں۔ الحمدللہ سب نے شیئر ہو کر کھانا کھایا، اور بہت ہی مزیدار ایک نئے قسم کے ریسٹورنٹ، پہلی مرتبہ یہاں پر جانا ہوا تھا، ایک نیا تجربہ تھا، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ایک نشست ختم ہوئی۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑی دیر یہاں مزید انجوائے کرتے رہے، اور اس کے بعد خرم حیدر صاحب کی طرف سے ہمیں آئس کریم کی بھی دعوت دی گئی کہ واپسی میں ہم نے ڈی ایچ اے کے فلاں مقام پر رک کر آئس کریم بھی کھانی ہے۔ تو یہ ایک اور بھی ہمارے لیے ایک بہترین چیز ہو گئی تھی۔ مفتی عبدالغفار صاحب میرے ساتھ ہیں، اور واپسی میں ساحل سمندر پر انجوائے کرتے ہوئے تو یہ سفر واپسی کا شروع ہوا۔ یہاں سے سامنے آپ کو عمار کی بلند و بالا عمارتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ الحمدللہ ایک مرتبہ دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوا، بلکہ واپسی نہیں، ایک دوسری جگہ پر جہاں آئس کریم ہم نے کھانی تھی۔ عمار سے چند قدم کے فاصلے پر ڈی ایچ اے کے اندر ایک آئس کریم پوائنٹ تھا، جہاں سجاد شامی صاحب کے ساتھ ایک تصویر بھی لی، اور اس کے بعد پھر ایک گیدرنگ یہاں پر بھی ہوئی۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال جاری تھا، اور اسی طریقے سے جو ہمارے مزید ٹارگیٹس تھے ان پر بھی بات ہوئی۔ آئس کریم کا لطف اور ذائقہ آپ صرف اس تصویر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک نشست چلتی رہی، اور آخر میں ایک مرتبہ دوبارہ اپنے سفر کی طرف گامزن ہونے لگے تو ایک فوٹو سیشن آپس میں ہوا۔ ہاشم صاحب اور ایریا سیلز ڈائریکٹر خرم حیدر صاحب سے اجازت چاہی۔ ڈنر کے بعد آئس کریم نے آج کی دعوت کو بہت ہی پر لطف بنا دیا۔ الحمدللہ واپسی کا سفر جاری تھا، خیر و عافیت کے ساتھ اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا خرم حیدر صاحب کا کہ ان کی طرف سے ایک بہت ہی بہترین قسم کا عشائیہ دیا گیا۔ یقیناً بڑوں کی طرف سے اس طرح کا عشائیہ یا ڈنر جو اکراماً و اعزازاً دیا جاتا ہے تو اس کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے، اور یہ مواقع ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اور کچھ میں ولاگز کی صورت میں اس سفر کو اور اس طرح کے جتنے بھی اسفار ہوتے ہیں ان کو یادگار بنا لیتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری کمپنی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ دوبارہ خرم حیدر صاحب کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔